اور اس وجہ سے یہ تو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یہ فرمایا ہے کہ اگر جو حقوق العباد ہیں اگر وہ بندے معاف نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ اگر مجھے یہ معاف نہیں کرے گا تو مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. توحید تو پھر یہاں پہ اصل میں ہوئی اگر اللہ ہی کا ڈر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم اور اس کا ڈر اور اس کا خوف, اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا توحید کا باقاعدہ ایک چیپٹر ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا, یہ توحید کا ایک چیپٹر ہے. تو توحید کا یہ چیپٹر جب تک آپ نے نہیں پڑھا اور اس کو ازبر نہیں کیا, دل میں آپ نے نہیں بٹھایا, تو بھائی یہ مجھے معاف نہیں کرتا, مجھے کیا پرواہ ہے. اور کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کتنے ظلم ہوتے ہیں اور کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں, کیا کچھ کھا پی نہیں گئے ہیں یہ, تو کس کا ڈر ہے؟ اللہ تعالیٰ. جی اب پھر کہتے ہیں تو یہ خدا کا ڈر نہیں ہے. خدا کے بارے میں کبھی بتایا تو ہو تم لوگوں نے, یہ جو خدا اور اس کی شریعت اور اس کا مرتبہ اور اس کا مقام, اس کی جو معاذ اللہ جو تذلیل کرتے ہو تم اپنے ان معاشروں کے اندر, اپنے ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے, اپنے ان نصابوں کے ذریعے, اپنے اس ماحول کے ذریعے جو بہت زیرت پن سے اور شیطنت سے تیار کیا جاتا ہے. یہ مت سمجھے یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے جو کچھ آ جاتا ہے یہ ویسے ہی آ جاتا ہے. بہت بڑے بڑے دماغ پیچھے بیٹھے ہیں جو ان چیزوں کو پلان کرتے ہیں. ایک ایک چیز جو ہے وہ کسی کوارڈینیشن کے بعد سامنے آتی ہے. او بھائی اب رو رہے ہو, یہ خدا سے نہیں ڈرتے, یہ کس سے ڈریں گے؟ اس کا مرتبہ اور اس کا مقام اور اس کا خوف اور اس کی چاہت اور اس کی تعظیم کبھی سکھائی تو ہو. اگر اس کا سبق پہلے پڑھا دیا ہو کہ اس کو جانو اور اس کو تسلیم کرو, پھر جب میں اس کے ساتھ زیادتی کر لوں گا تو میں ڈروں گا, اور ڈروں گا اس سے نہیں, اس کی کیا حیثیت ہے؟ پھر تو میں ڈنڈے سے ڈروں گا, اور اگر ڈنڈا ہو تو, اور اگر ڈنڈے والا ہی جو ہے وہی کرپٹ ہو, پھر تو مسئلہ ہی ختم ہے. پھر تو انسانیت کی فلاح اور ان کی خیر ان کی بھلائی سے آپ بالکل ہاتھ ہی جھاڑ لیجیے, پھر تو ختم ہے, صورت ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو حقوق العباد کا مسئلہ بھی ہے, یہ دراصل یہ توحید ہی سے پھوٹنے والا ایک انتہائی خوبصورت باب ہے. میں اس سے ڈروں گا, میں اس کو ایک تھوڑی سی بھی اذیت پہنچانے سے ڈروں گا, اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر لوں گا تو 20 بار جا کے معذرت کروں گا کہ مجھے قیامت کے روز جا کے حساب نہ دینا پڑے. کس کو؟ مالک الملک کو, اس خدا کو کہ جو ہر چھوٹی بڑی چیز سے واقف ہے اور میری ہر ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے. تو یہ جب مخلوق سے بھلائی ہوتی ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم ہوتی ہے, اور دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو خوش کرنے کا ایک عمل ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ تھوڑی سی اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کبھی سورۃ الدہر پڑھیے, اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ آپ جمعے کے روز فجر کی دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. پہلی سورت میں سورۃ الف لام میم سجدہ, اور دوسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس میں ایک بہت اچھا ایک پورا اکاؤنٹ ہے اس حوالے سے, اور آپ پڑھیں تو آپ ایک چیز محسوس کریں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, یہ ہے وہ لوگ, جب یہ لوگ میدان میں آئیں گے, یہ انسانیت نے ان چہروں کو کوئی صدی دو صدی ہوگی دیکھا ہی نہیں ہے. یہ وہ امت ہے موحدین کی جو کہ تقریباً روپوش دیکھے گئے پچھلے کچھ عرصے سے, اور اس وجہ سے دنیا اس وقت ڈھونڈ رہی ہے ان کو کہ وہ لوگ آئیں اور پھر سے وہ لوگوں کو بتائیں. ان کو صرف آخرت نہیں, یہ بہت غلط بات ہے کہ یہ انبیاء آتے ہیں اور دنیا کو آخرت کے بارے میں, دنیا آخرت کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں بھی انبیاء ہی بتاتے ہیں. دنیا کے بارے میں بھی, بلکہ دنیا ہی مزرعۃ الاخرہ, یہ دنیا ہی کی کھیتی کو ایسے سنوارتے ہیں کہ آخرت ساتھ میں خود بخود سنور جاتی ہے. تو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, وہ کھلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ, اس کی محبت میں, پیٹ کاٹ کے اپنا ایثار کر کے, قربانی کر کے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, مسکین کو, یتیم کو اور اسیر کو کھلاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, یہ ہے اسلامک NGOs, یہ ہے اسلامی بھلائی. انما نطعمکم لوجہ اللہ,
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں. لا نريد منكم جزاء, ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, ولا شکر, شکریہ بھی ہمیں مت کہو. اور کیا کہا, انا نخاف من ربنا, ہم تو اللہ تعالیٰ سے بڑے ہی سخت کٹھن تلخ دن سے ڈر رہے ہیں, اس کے آنے سے کہ وہ اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم دیکھیے, کس کا خوف, کس کا ڈر, اور اس کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے, یہ بھی دراصل یہ حقوق اللہ ہی ہے. میں جس چیز سے ڈروں گا, میں جس چیز سے خوف کھاؤں گا, وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے گا, مجھے اللہ تعالیٰ کا عذاب کا ڈر ہوگا. اس کے بعد تو یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے کہ اس شخص کے معاف کرنے پر ہی وہ مجھے معاف کرے گا, لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالآخر اسی کو معاف کرنا ہے. اور میں اس کے معاف کرنے کی بھی مجھے طلب اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا. تو یہ خیر کا جتنا مادہ انسان کے اندر موجود ہے, وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت ہے اس پہ نچھاور ہونے کے لیے ہے.